تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد مشارف حسین کی طرف سے اپنے یوٹیوب چینل لرن وتھ مشارف میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذوالحجہ کا مہینہ ہے، قربانی کے ایام آنے والے ہیں، تو قربانی کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ ہر عام اور خاص شخص کو قربانی کے مسائل، قربانی کے معاملات کے اندر پوری کی پوری معلومات ہونی چاہیے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ذوالحجہ کے 10 دن کے اندر قربانی اور ذوالحجہ کے فضائل اور احکام کے متعلق جو ہے ویڈیوز بنانا شروع کی۔ اسی سیریز کے اندر میری یہ ویڈیو ہے جس کے اندر آج کا موضوع ہے قربانی کا نصاب اور قربانی کس پر واجب ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ 6 چیزیں ہوں گی تو آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ بہت ضروری معلومات ہے، یہ آپ کو ہونی چاہیے۔ میری ویڈیو کو غور سے سنیے تاکہ آپ کو بھی یہ علم ہو جائے، اور ہر سال جب یہ والا معاملہ مستقل آئے تو آپ کو کسی کے پاس جانے کے لیے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہو۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے مسلمان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے اور اس وقت میں قربانی کے ایام ہوں تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نابالغ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر بلوغت اس پر آتی ہے، وہ بالغ ہوتا ہے اور قربانی کے ایام ہوتے ہیں، تو پھر اس بالغ پر بھی قربانی واجب ہے، ورنہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا بہت ضروری ہے، یعنی عقل اور شعور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیوانے پر، مجنون پر، پاگل پر قربانی نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا کہ قربانی واجب اس شخص پر ہے جو عقل سلیم رکھتا ہو۔ جو دیوانہ ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مقیم پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے اور سفر شرعی کر رہا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر مسافر کی اتنی وسعت ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ آسانی سے قربانی کر سکتا ہے، تو اگر اس نے قربانی کی تو اس کو قربانی کا ثواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح 5ویں جو ہے وہ آزاد ہونا ہے، کہ بندہ جو ہے مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم کے ساتھ ساتھ آزاد بھی ہو، غلام نہ ہو۔ اور یہ غلام کا تصور جو ہے، غلام کے جو کرائٹیریا ہے وہ ماضی میں تھا، آج سے پہلے، تو آج کے دور میں تو یہ چیز ہے نہیں، لیکن غلام نہ ہو، آزاد ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آخری جو سب سے امپورٹنٹ شرائط ہے وہ یہ ہے کہ صاحب نصاب بھی ہو۔ صاحب نصاب بھی ہو۔ ابھی ہم آگے چلیں گے کہ صاحب نصاب کس طرح ہوتا ہے اور کن کن چیزوں میں ہوتا ہے، اس کو بھی جانیں گے۔ اچھا، تو اب تک ہمیں یہ پتہ چل چکا کہ قربانی جس پر واجب ہوگی اس کا لیے یہ 6 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط موجود نہیں تو قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ مطلب کوئی شخص مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے اور آزاد بھی ہے، لیکن عاقل نہیں ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ قربانی واجب تو ہو گئی، اب ہم نے 6ٹھی شرط پڑھی تھی کہ صاحب نصاب۔ تو صاحب نصاب کیا چیز ہے؟ نصاب کیا ہے؟ تو نصاب جو ہے وہ 5 چیزوں کے اندر ہے۔ اگر یہ 5 چیزوں میں نصاب موجود ہوگا، اتنی مقدار جو نصاب کی ہے وہ ہوگا، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ سب سے پہلے سونا، وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے زیورات کی صورت میں ہو، چاہے ڈلی کی صورت میں ہو، یا کسی بھی شکل و صورت کے اندر اگر سونا آپ کے پاس موجود ہے، چاہے آپ پہنتے ہو، چاہے آپ نے کسی کے پاس رکھوایا ہو، بینک کے لاکر میں ہو، الماری میں ہو، استعمال کرتے ہو، نہیں کرتے ہو، اگر سونا آپ کے پاس موجود ہے، اور صرف سونا 7.5 تولہ سونا، اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے چاندی۔ چاندی بھی اسی طرح کے زیور کی شکل میں ہو، ڈلی کی صورت میں ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، بینک میں ہو، لوکر میں ہو، استعمال میں ہو، پہنتے ہو یا نہیں پہنتے ہو،
تب بھی اگر اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ پر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر چاندی موجود نہیں تو آپ پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نقد رقم، کہ اگر آپ کے پاس نقد رقم موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے تو بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ چاہے نقد رقم آپ نے امانتاً کسی کے پاس رکھوائی ہوئی ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہو یا آپ کے اپنے گھر کے لوکر میں موجود ہو، اگر نقد رقم اتنی ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے تو آپ پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح مال تجارت، یعنی اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو دکان میں جو مال موجود ہے وہ بھی اگر اس کی رقم اتنی بنتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کی رقم بنتی ہے تو آپ پر بھی قربانی واجب ہے۔ مال تجارت ضروری نہیں ہے کہ دکان میں موجود ہو، گودام میں بھی ہو، گھر میں بھی رکھتے ہیں اکثر لوگ، تو کہیں پر بھی مال تجارت یعنی وہ چیز جو بیچنے کی غرض سے آپ کے پاس موجود ہو، اس کو بیچ کر آپ منافع حاصل کریں گے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زائد سامان، یہ 5ویں چیز جو ہے یہ ضرورت سے زائد سامان، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ضرورت سے زائد سامان ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سالہ سال اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، چاہے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو، چاہے گھر میں کوئی غمی ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی صورت ہو، وہ سامان ایسا ایکسٹرا ہے، اتنا ضرورت سے زائد ہے کہ کبھی بھی آپ کو اس کی ضرورت پیش آ ہی نہیں رہی۔ جیسے مثال کے طور پہ بغیر سلے کپڑے ہیں، اب وہ آپ پہن ہی نہیں رہے، رکھے ہوئے ہیں، آپ بھی ایک طرف رکھے ہوئے ہیں تو وہ رکھے ہوئے ہی ہیں۔ اسی طرح ضرورت سے زائد بستر ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں اتنی ضرورت ہے لیکن بستر اس سے زیادہ بنا ہوا ہے، زائد ہے اور وہ استعمال میں بھی نہیں آتا، تو اس کو بھی اب ہم قیمت لگا کر اس کو شاید دیکھیں گے کہ اس کی قیمت اتنی بنتی ہے کہ ہم پر قربانی واجب ہو جائے تو پھر ہم پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح فرنیچر ہے اور بھی دیگر ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ضرورت میں نہیں آتی، تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر یہ نصاب تک پہنچتی ہے اس کی رقم تو ہم پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح ہم نے جو ہے ضرورت زائد سامان میں مثال کے طور پہ ہم نے 2 پلاٹ لیے ہوئے ہیں۔ اب ایک پلاٹ ہم نے اس غرض سے لیا ہے کہ ہم اس میں رہائش کریں گے، اور دوسرا پلاٹ ہم نے اس غرض سے لیا ہے کہ بھئی کل کو اس کے ریٹ بڑھیں گے تو ہم اس کو پلاٹ کو بیچ کر ہم اس مکان کی تعمیر میں خرچ کریں گے، اس کی رقم کو اس رقم کو مکان کی دوسرے پلاٹ کے تعمیرات میں خرچ کریں گے، تو اب اس دوسرے پلاٹ کو ہم اس کے ضرورت سے زائد سامان سمجھتے ہوئے ہم اس کو شمار کریں گے کہ یہ صاحب نصاب بنتا ہے نہیں بنتا، اگر بنتا ہے تو پھر قربانی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اب دیکھیں کہ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر یہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت۔ ضرورت سے زائد سامان زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو 5 چیزیں ہیں، اگر ان میں سے ایک ایک چیز موجود ہو، مثال کے طور پہ آپ کے پاس صرف سونا ہے تو سونا اگر موجود ہے اور ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نقد رقم نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے، تو پھر سونا آپ کے پاس 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونے سے کم ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی چاندی ہے، تھوڑی نقد رقم ہے، تھوڑا مال تجارت ہے، تھوڑا ضرورت سے زائد سامان ہے، 1 تولہ سونا ہے، تو پھر ان سب کو ملا کر ہم چاندی کے نصاب کے برابر دیکھیں گے کہ چاندی کا نصاب مثال کے طور پہ آج کے دور میں 1,40,000 روپے ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ تو اب جب ہمارے پاس یہ 5 چیزیں تھوڑی تھوڑی موجود ہوں گی، یا 2 چیزیں موجود ہوں گی، یا 3 چیزیں موجود ہوں گی، تو ہم ان سب کو ملا کر دیکھیں گے کیا وہ قیمت 1,40,000 تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر پہنچتی ہے تو ہم پر قربانی واجب ہے اور پھر ہمیں قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی والے دن اگر کوئی شخص اپنے مال کو قربانی کے لیے خرچ نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو وہ اتنا زیادہ افضل اور ثواب کا کام نہیں ہے۔ قربانی کے کرنے پر خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ افضل اور نیکیوں میں سب سے زیادہ نیک عمل ہے، اس کو بھی نظر میں رکھیے گا۔ اب یہ والی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ
جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر آٹومیٹک جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جو صاحب نصاب بن رہا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر ظاہر سی بات ہے قربانی خود بخود واجب ہو جائے گی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پر قربانی واجب نہیں، ممکن ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو جائے، کیونکہ ہم نے ان ساری رقموں کو ملانا ہے اور وہ رقم جب مل جائے گی تو ضرورت سے زائد سامان اکثر اس میں جو ہے وہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر زکوٰۃ آپ پر نہیں بنتی، زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہوتی، تو آپ پھر بھی بے فکر نہ رہیں، بلکہ کوشش کریں کہ کہیں آپ پر قربانی تو واجب نہیں ہوتی۔ تو میری اس ویڈیو سے جو آپ کو معلومات ملے گی تو آپ فوراً آج ہی دیکھیں کہ بھلے ہی مجھ پر زکوٰۃ نہیں بنی، کیا مجھ پر قربانی تو واجب نہیں؟ تو وہ بھی غور کریں، اور اگر بنتی ہے تو آپ اگر مختصر سا ہے، جیسے اس طرح آج کل مساجد و مدارس کے اندر اجتماعی قربانی کا انتظام کیا جاتا ہے، تو یہ تھوڑے سے تھوڑا ہوتا ہے، 15,000، 18,000، 16,000، 19,000 اس سال کے اعتبار سے، تو آپ وہاں حصہ لے لیں، یا پھر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو 30-35,000 کا بکرا آرام سے مل جاتا ہے جو اچھا ہو اور قربانی بھی جس کی ہو جائے، تو وہ بھی ضروری ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں قربانی کے متعلق دیگر معلومات آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی میں اپنی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کی معلومات مل سکے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔